فَاتَّبِعُونِی کا درس اور اس کی تفسیر سمجھنی ہے تو حضور کے غلاموں کو دیکھو، حضور کی اہل بیت کو دیکھو، حضور کی ازواج مطہرات کا کردار دیکھو اور اولیاء کرام کا طریقہ دیکھو۔ جہاں حضور کی بات آ جائے پھر اپنی بات کیا، جہاں حضور کی تعظیم و تکریم کی بات آ جائے پھر اپنی جانیں رکھ کے کیا کرنا ہے، پھر سب سے آگے حضور کی ذات ہے، حضور کی ناموس و رسالت ہے، وہاں اپنا پھر کچھ نہیں رہتا۔ فرمایا جو جو میری محبت کا طلبگار ہے، یہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، رب فرماتا ہے کہ جو جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، میری اتباع، میرا قرب چاہتا ہے تو میرے محبوب کی اتباع میں آئے، اس طریقے کو اپنائے جو میرا محبوب دے رہا، جو طریقہ میرے محبوب نے دیا اس طریقے کو اپنا کر اس فانی زندگی کا سفر گزارتا آئے تو پھر ایک وقت آئے گا، پھر رب اعلان کرے گا یحببکم اللہ۔ یہ ہمیں اور کوئی کتاب نہیں بتاتی، یہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید، حضور کے صحابہ اپنے نبی کی تعظیم و تکریم کس طرح کرتے ہیں، اور رب اپنے محبوب کی تعظیم و تکریم کا حکم دیتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا میرے محبوب کی تعظیم و تکریم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اس کے بعد صبح و شام میری پاکی بیان۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کی توحید، رب کی بندگی، رب کا ذکر بعد میں ہے، پہلے حضور کی تعظیم و تکریم ہے۔ حضور کی تعظیم و تکریم جب کرو گے اس کے بعد اس قابل بنو گے کہ اب رب کی بندگی کی جائے۔ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہی درس قرآن ہے، ہمیں قرآن بتاتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ علماء سے پوچھے پورے قرآن میں کہیں ہے نماز کا طریقہ؟ یوں تکبیر اولیٰ کہو، یوں قیام کرو، یوں رکوع کرو، یوں سجدے کرو، یوں تشہد میں بیٹھو، یوں خروج نماز سے باہر نکلو، ہے؟ الحمد شریف سے لے کے والناس تک آپ پڑھیں، کہیں بھی نہیں ملے۔ فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر یہی ہے، رب یہی بتا رہا ہے، حکم میرا ماننا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بارگاہ مصطفیٰ میں جانا پڑے گا، مجھے راضی کرنے کا سلیقہ اور طریقہ میرے محبوب کی بارگاہ سے لینا پڑے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ رب کا حکم ہے، پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ 300 سے زائد مقام پہ رب نے یہ حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ لیکن حکم کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس کی منشا کیا ہے، ایک میری اور آپ کی مرضی ہے، ایک مرضی جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ حکم میں دوں گا، اس کو اپنانے کے لیے تمہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اور قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اور کہیں یہ بھی فرماتا ہے قرآن مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ۔ کوئی ایک مقام ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں رب نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنے محبوب کی اطاعت کو جدا رکھا ہو۔ جہاں رب نے اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا، اور ایک مقام پہ یوں فرما دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، رسول کی اطاعت ہی تحقیق اللہ کی اطاعت۔ اس سے کیا سبق ملا کہ جس نے میرے محبوب کو مان لیا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل پڑا تو میرے محبوب کو ماننا ہی میرا ماننا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا حکم دیا، لیکن نماز کیا ہے یہ نہیں بتایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب نماز کا حکم آیا تو حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. کریم آقا اس صلاۃ کا حکم آیا, نماز کا حکم آیا, نماز کیا ہے؟ فرمایا مجھ محمد کو دیکھتے جاؤ, وہی ادا اپناتے جاؤ, یہی نماز. فتبعونی کی تفسیر یہی ہے ادائے مصطفیٰ کا نام ہی تو دین اسلام. حضور کو چھوڑ کر آپ رب کا قرب کس طرح؟ فرمایا حکم میرا ہے, اس کو اگر اپنانا چاہتے ہو تو پھر ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنا نہیں سکتے. ذات مصطفیٰ کی محبت دل میں بسا کر اور حضور کی اطاعت اور اتباع میں آؤ گے تو پھر میرے حکم کو ماننے والوں میں شامل ہو. حضور کی ذات کو چھوڑ کر آپ ایک لمحہ بھی اس نصاب کو سمجھ نہیں سکتے. فرمایا واقیم الصلاۃ, پھر وآتوا الزکات, پھر ورکعوا مع الراکعین. یہ سارے احکام قرآن بتاتا ہے, لیکن ان کا طریقہ اور سلیقہ اس کی وضاحت پورے قرآن میں کہیں نہیں. پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب حج کیا ہے؟ فرمایا حکم میرا ہے, سمجھنا ہے نا تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جا. وآتوا الزکات, فرمایا حکم میرا ہے, اس دین میں داخل ہو کر اسے اپنا کر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو آپ ورکعوا مع الراکعین. فرمایا حکم میرا ہے, اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو ہم نے اپنے محبوب کو جدا نہیں رکھا ہوا. میرے محبوب سے جا کے سیکھ, پھر میرے حکم. زکات دینی ہے تب بھی حضور کی بارگاہ کے محتاج. ورکعوا مع الراکعین کی تفسیر سمجھنی ہے تب بھی یہ امت اپنے نبی کی محتاج. اس قرآن کو سمجھنا ہے تب بھی امت محمدیہ محمد الرسول اللہ کی محتاج. حج کرنا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے, اس کے گھر کا طواف کرنا ہے, صفا و مروہ کی سعی کرنی ہے. فرمایا یہ ساری میری نشانیاں ہیں, شاعر اللہ ہیں, مگر ان نشانیوں کی زیارت کا جو اصول سمجھنا ہے تو پھر بھی تمہیں بارگاہ ہے مصطفیٰ. بس جو میرے حبیب نے تمہیں عطا کر دیا ہے بغیر کسی اعتراض کے, بغیر اس عقل کے گھوڑے کو دوڑائے, بس میرے محبوب کی اتباع میں آتا جا, میرے محبوب کی رفعتوں کو مانتا جا, مقام مصطفیٰ کو سمجھتا جا. پھر ایک وقت آئے گا تمہیں رب کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, بلکہ رب اعلان کرے گا یحببکم اللہ. سابقہ انبیاء اپنی امتوں کو جب رب کا حکم سناتے اکثر نافرمان اذیتیں دیتے, تکلیفیں دیتے. انبیاء جب دل دکھ جاتے وہ ان کے لیے دعائیں کرتے, اسی وقت عذاب نازل ہوتا. ہمیں یہی قرآن بتاتا ہے, ہمیں وحی یوحا کے لبوں سے مصطفیٰ کریم بتاتے ہیں. کئی انبیاء کی امتیں ان کی نظروں کے سامنے غرق. کسی پہ عذاب اس طرح نازل ہوا کہ آندھی طوفان آیا, پوری پوری بستی تباہ و برباد, غرق ہو گئی, نام و نشان ختم ہو گئے. کسی پہ آسمان سے بجلی پڑی تو جل کر راکھ ہو گئے. کسی پہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی, طرح طرح کے عذاب آ گئے. اور کوئی ایک آدھ غلطی, ایک آدھ نافرمانی کرتے تھے تو عذاب آ جاتا تھا, گرفت ہو جاتے تھے. اور لوگوں کے سامنے ذلیل اس طرح ہوتے کہ جو نافرمانی کرتے تو صبح اٹھتے رب کو ناراض کرتے, اپنے نبی کو ناراض کرتے, صبح جب اٹھتے تو ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہوتا, ان کے گھروں کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہوتا. اپنے ہمسایوں میں, محلے داروں میں, رشتہ داروں میں نکلتے تو رسوا ہوتے, ذلیل ہوتے, نافرمان. ہر کوئی دیکھتا تو نفرت کرتا کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے.
اپنے نبی کی عظمت اور اس کی رحمت کا عالم سوچئے آج ہم کیا نہیں کرتے. آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کون سی بیماری نہیں. وہاں ایک ایک غلطی ہوتی تھی، گرفت ہوتی، عذاب آتا، غرق کر دیے جاتے. آج وہ ساری اکٹھی کر لو تو اس سے بھی زائد ملیں گے. تو آج گرفت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہماری شکلیں بگاڑی گئی؟ کیوں نہیں ہماری پیشانیوں پہ لکھا جاتا؟ کیوں نہیں ہمارے گھروں کے دروازوں پہ لکھا جاتا؟ رب نے اپنے محبوب کی موجودگی کا اظہار اسی قرآن میں کر دیا. اور یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میں حبیب اب ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا کہ تیرے ہوتے ہوئے ہم عذاب لائیں. کہ ہم اس نبی کا میلاد بھی اسی لیے مناتے ہیں، اسے حاضر و ناظر بھی اسی لیے مانتے ہیں، اس پر درود و سلام کے تحفے بھی اسی لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے نبی کا یہ اعزاز ہے. اور رب نے یہ مقام ہمارے نبی کو عطا کر دیا کہ ہر نبی کے بعد نبی آتے رہے. وقت گزرتا رہا، ایک نبی گیا دوسرا آ گیا. جب دوسرا آتا تو پہلے نبی پر نازل ہونے والی کتاب بھی منسوخ ہو جاتی، وہ قانون، وہ شریعت، وہ دستور منسوخ ہو جاتا. دوسرے نبی کو جو حکم ملتا وہ راج ہوتا. ایک کے بعد دوسرا آتا رہا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول آئے. لیکن جو نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کے لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جہاں باقی رفعتیں، باقی مرتبے، مقام اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے، ان عظمتوں میں سے ایک یہ بھی عظمت ایسی بے مثل عطا کی. فرمایا ہر نبی کے بعد نبی آتا رہا، لیکن اے حبیب آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے. اور فرمایا قیامت تک اب نبوت بھی آپ کی رہے گی، شریعت، یہ قرآن، یہ کلام لا ریب بھی یہی آپ کا رہے گا. اور قیامت تک اب اور کوئی امت نہیں، امت بھی امت محمدیہ ہی رہے گی. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. فرمایا محبوب ہماری یہ شاید شان نہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی موجودگی میں ہم عذاب نازل کریں. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ہماری غلطیوں کے باوجود، ہماری نالائکیوں کے باوجود عذاب نہیں آ رہا. اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں، یہ آمنہ کے لال کا، یہ اس خاتم النبیین کا کمال ہے، یہ حضور کا کمال ہے جس کے لیے رب نے یہ بھی اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جسے عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. اس ہستی کی موجودگی کی وجہ سے ہم پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا. ورنہ آج کون کون سے کام ہیں جو ہم نہیں کرتے؟ ملاوٹ دیکھ لیتی، جھوٹ دیکھ لیتی، غداری دیکھ لیتی، بے وفائی دیکھ لیتی، شراب دیکھ لیتی، زنا دیکھ لیتی، نافرمانیاں دیکھ لیتی. آپ اولاد ماں باپ کی گستاخ، بیوی شوہر کی گستاخ، چھوٹا بھائی بڑے کو گریبان سے پکڑتا ہے. کون سا کام ہے جو آج نہیں ہو رہا؟ اور یہ ساری غلطیاں وہ لوگ کرتے ہیں جو اس قرآن کے مطالعہ سے دور، جنہوں نے قرآن پڑھا اور سمجھا وہ کوئی داتا علی حجویری بن گئے. جنہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا اور اس قرآن کی سمجھ محبت مصطفیٰ کے بغیر نہیں آ سکتی، اتباع مصطفیٰ کے بغیر یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. جس نے حضور کا عشق رکھ کے، حضور کا ادب کر کے اس قرآن کو پڑھا
تو پھر کوئی میر سیال نجپال بنا، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بنا، کوئی مہر علی بنا، کوئی امین ولایت بنا. یہ اللہ کے جتنے مقربین بندے ہیں، یہ جو عبادت گزار ہیں، جن کی صبح دیکھو تو رب کا ذکر، جن کی شام دیکھو رب کا ذکر، لوگوں کے ہجوم میں دیکھو گے تب بھی رب کا ذکر، تنہائی میں دیکھو گے تب بھی رب کی ذکر. وہ جو اس کفیات میں مست ہیں، یہ کفیات حضور سے کٹ کر نہیں ملتی، بلکہ حضور سے جڑ کر یہ ماحول ہے. اور یہ ماحول حضور کی غلامی کی وجہ سے، حضور کے عشق کی وجہ سے، حضور کے ادب کی وجہ سے ملتا ہے. حبشہ کا ایک غلام ہے جس کا نام لوگ حضرت بلال حبشی کے نام سے جانتے ہیں. شکل و صورت کو اچھی نہ تھی، لوگ پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی قسمت کی معراج اس وقت ہو گئی جب ان کے دل کے اندر حضور کی محبت بس گئی. رخ زیبا کو دیکھ لیا، حضور کے رخ انور کی زیارت ہو گئی، تو بس دل ہی دل میں حضور کی اتباع میں، حضور کی اطاعت میں، حضور کی غلامی میں آ گئے. وہ مالک تھا، وہ مشرک تھا، کافر تھا، وہ حضور کا دشمن تھا. وہ اسی بات سے مارتا کہ محمد عربی کو چھوڑ. جواب میں فرماتے چھوڑ تو نہیں سکتا، یہ جان دے سکتا. جنہوں نے اللہ کے محبوب سے عشق کر لیا، جنہوں نے حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت اپنا لی، وہ کبھی حضور کے غدار نہیں، وہ کبھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کرتے. سارا دن مار کھاتے، وہ مارتا اور رسی گلے میں ڈال کے تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹتا، وزنی وزنی پتھر سینے پہ رکھتا، بھوکا رکھتا، پیاسا رکھتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا. لیکن وہ حضرت بلال کو اللہ کے محبوب کی محبت سے جدا نہ کر سکا. جب وقت آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا اور آزاد کیا، تو ایک دن پوچھنے لگے بلال ایک بات تو بتا، سارا دن تمہیں وہ بھیا مارتا تھا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا، تو وہ ساری اذیتیں اور وہ تکلیفیں کس طرح برداشت کرتا؟ حضرت بلال نے جواب کیا، فرمایا سارا دن بے شک وہ مجھے مارتا تھا، بڑی اذیتیں دیتا تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا. وہ سارے دن کی تکلیف بلال کی اس وقت دور ہو جاتی تھی. جب شام کو حضور کو گزر ہوتا نا، تو ایک جھلک دیدار مصطفیٰ جو نصیب ہو جاتا تو بلال کے سارے دکھ مٹ جاتے، ساری پریشانیاں بلال کی ختم ہو جاتی. تو جو حضور سے وفا کرے نا، مکہ فتح ہوا 10,000 صحابہ ہے کعبہ شریف کے سامنے. حضور جب تشریف فرما ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تو روزانہ ہمارے محمود انور شاہ صاحب جو کے ایک راسوالوں ہیں، اس وجہ سے وہ پھر مسجد امیر حمزہ میں میرے ساتھ ملاقات کے لیے آتے. میں ان سے ملنے جاتا تو ہماری روزانہ وہاں جانے میں ملاقاتیں ہوتی. بڑی اچھی طبیعت کے مالک ہے اللہ پاک ان کو ضرورت و تقویٰ میں علم میں اور برکتیں عطا فرمائے. تو یہ بھی سارا نسبت کا کمال ہوتا ہے، یہ سارا نسبت کا کمال ہے. ہم سب نسبتوں والے، جس کی جہاں جہاں محبت ہو گئی، حضور کے غلاموں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے کہ نسبتیں پھر جڑتی 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 حضور کے صحابہ، پھر حضور کی ذات تک، اور پھر تفسیر وہی فتبعونی کی بن گئی. جو حضور کا بن گیا، رب فرماتا یحببکم اللہ، پھر رب اس سے محبت فرماتا ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عشق کیا، حضور سے ایسی محبت کر لی کہ سارا دن اذیتیں اور تکلیف میں گزرتی، لیکن ایک لمحہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا تو وہ ساری تکلیف دور ہو جاتی. تو مکہ فتح ہوا تو حضور کے لبوں سے ایک نام نکلا،
جب کعبے کے سامنے حضور اس شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے کہ صحابہ اکرام کا جم غفیر ہے، اور اس جم غفیر میں سے ایک نام حضور کے لبوں پہ آیا، فرمایا بلال کدھر ہے؟ آج کے یا رسول اللہ حاضر ہو، فرمایا یہی مکہ ہے، یہیں تمہیں مارا پیٹا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھی، تیرے نام رکھے جاتے تھے، آج اس کعبے کی چھت پہ بڑھ کے کھڑے ہو کے آزاد تھے۔ اس لیے میں مسلمان بھائیوں، اگر ہم بھی یہ چاہیں کہ ہم بھی ارادہ رکھ لیں، رب کی محبت کے طلبگار ہیں، اور اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی نہ بارگاہ ہے، نہ کوئی اور طریقہ ہے، نہ کوئی اور وسیلہ ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو ذات مصطفیٰ، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈال لیجیے، حضور سے عشق کریں، حضور سے وفا کریں، حضور کا ادب کریں، حضور کی تعظیم و تکریم کریں، پھر انعام یہ ملے گا کہ وہ مال کے کل فرمائے گا یحببکم اللہ، میرے بندے میں رب تم سے محبت کرتا ہوں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ پھر جب مالک کی بارگاہ سے حاضری ہوگی، جب وہ ملاقات کا شرف نصیب ہوگا، اس وقت اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے رب کو بڑا غفور الرحیم، خوش نصیب ہے وہ بچہ، خوش نصیب ہے اس بچے کے والدین۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ قرآن کے لیے بڑی بشارتیں دی ہیں، بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک دو میں آپ کے کانوں کی سماعت کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے درجے، جب حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو جب جنت میں جانے کا حکم ہوگا نا، اعمال کے حساب سے جنت میں مقام ملے گا، لیکن حافظ قرآن کے لیے کوئی مقام مقرر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ حافظ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تو والناس کرے گا وہاں تک تیرے ایک اکیلے کی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑا تکڑا اور پکا حافظ قرآن ہونا، وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے اگر قرآن پاک کی تلاوت کرے الحمد سے لے کے والناس تک 5-5.5 گھنٹے چاہیے۔ 5 گھنٹے آپ یہاں سے پیدل چلے کہاں تک پہنچے۔ حافظ قرآن کا مرتبہ اللہ نے کتنا بلند رکھا کہ حافظ قرآن جس نے آج اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے میں بسا لیا اور زندگی بھر اس قرآن سے جڑا رہے، اس کو پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے۔ حضور فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ تو کہتے ہیں جس کے پاس بڑا مال ہے، بڑی کوٹھی ہو، بہت بڑی گاڑی ہو، فیکٹری ہو، یہ ہو وہ ہو، وہ بہت بڑا ہے، لیکن جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا نا، وہ یہ نہیں، وہ فرماتے ہیں بہترین تم میں سے انسان، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر آگے پڑھاتا ہے۔ تو زبان مصطفیٰ کے بعد تو کسی اور دلیل کی یا سند کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو تو ہم کہتے ہیں نا وہ فلاں بڑا جناب بہت بڑا انسان ہے، کوئی بڑا بڑا انسان نہیں، انسان بڑا وہی ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اس کلام کو یاد کیا اور دل میں اپنے نبی کی محبت کو بسا کر اس ساری زندگی کا سفر اس قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے گزارتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن رب انعام یہ دے گا کہ جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر اسے قرات کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ، اس کے قانون کے مطابق، تجویز کے ساتھ، اس کو پیار اور محبت کے ساتھ جس طرح وہاں پڑھتا تھا نا، آج جنت میں بھی اسی طرح پڑھتا جا اور جنت میں چلتا جا، جہاں تو والناس کرے گا وہاں تک تیرے اکیلے کا جنت کا حصہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کے سروں پہ اتنے نورانی تاج ہوں گے کہ جو مخلوق اکٹھی ہوگی وہ آپس میں باتیں کریں گے،
پتہ نہیں یہ انبیاء ہے یا اولیاء ہے یا شہداء ہے، یہ کو اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں آج کے دن بھی اتنی عزتوں سے نوازا گیا ہے. انہیں بتایا جائے گا کہ نہیں نہیں، یہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے، بلکہ یہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا، یاد کروایا، اس دین کے راستے پہ لگایا. یہ حفاظ کے والدین ہیں. آج ہر والدین، خاص کر کے جس دور میں میں اور آپ جا رہے ہیں، ہماری یہ تمنا تو ہوتی ہے بڑا مہنگے سے مہنگا سکول ہے، فیسیں بھی ہم دیتے ہیں، گاڑیوں کے کرائے، پھر ٹیوشن کا خرچ الگ، ہزاروں روپے ماہانہ اس دنیاوی علم سیکھنے پہ لگاتے ہیں. سیکھیں، منع نہیں، لیکن یہ بات کو کبھی نہ بھولیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے جو آپ کا حساب تھا، جو پہلے سیکھنا تھا، دنیا کا علم دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے کام آئے گا. آج کوئی جنرل ہو، کرنل ہو، بریگیڈیئر ہو، کوئی صدر، وزیر اعظم، بڑے سے بڑا عہدہ ہو جائے، اس کی رسپیکٹ، اس کی ویلیو اسی وقت تک ہے جب تک وہ حاضر ہے. بعد میں کوئی بھی نہیں. لیکن حافظ قرآن جب تک زندہ ہے عزتیں عزتیں، جب قبر میں جائے گا وہاں بھی عزتیں عزتیں. جب قیامت کے دن قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں آئے گا اس دن بھی عزت، اور جب جنت میں جائے گا اس دن بھی عزت. اور حضور نے فرمایا کہ جب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، پہلے شافی قیامت کے دن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، اور آیت الکرسی میں موجود ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، جن کا کوئی مددگار یا شافی نہیں نا، وہ اور ہیں. وہ کفار کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اس کے بعد فرمایا والکافرون هم الظالمون. آج بعضوں کو مغالطہ ہو گیا، یہ جن کا قیامت کے دن کوئی مددگار اور کوئی شافی نہیں ہوگا وہ کفار ہیں، اور انہیں کے لیے رب فرماتا ہے کہ حقیقت میں ظالم یہ کافر ہے. کہ نبی بھی شافی ہوں گے، نبیوں کا امام بھی شافی ہوگا، نماز بھی سفارش کرے گی، قرآن بھی سفارش کرے گی، اور اس قرآن کو پڑھنے والے بھی شفاعت کریں گے. حضور نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ ایک عزت قیامت کے دن یہ بھی عطا فرمائے گا کہ اعلان ہوگا کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے وہ 70 افراد جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے، تو اپنے اس خاندان کے 70 افراد کے نام تو لیتا جا، رب اس کی بخشش فرماتا جائے. جس نے اس قرآن کو یاد کیا اس کی عزت کا عالم یہ ہوگا. جس پر یہ سارا قرآن نازل ہوا اس کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا. علامہ ڈاکٹر اقبال اسی نے کہا گیا اور سبق دے گئے اس امت محمدیہ کو کہ اگر تو بھی یہ شرف چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، رتبہ چاہتا ہے، تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اس سے مراد وہ یہی درس دے کر گئے کہ آج اس فانی زندگی کے سفر میں اپنے نبی سے وفا کر، اپنا تعلق محبت ذات مصطفیٰ کے ساتھ آج تو کل نہیں، کل نہ مانیں گے اگر تو مان گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ذرا بھر بھی خامی تو دوستو پھر سب کچھ نامکمل ہے. آئیے ہم سب عہد کر لیں کہ ہم اپنے نبی سے وفا کریں گے. جب نبی کے وفادار ہم بن جائیں گے پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نماز سے دور رہیں. پھر ہم 5 وقت کی نمازی بھی بنیں گے، سچ بولنے والے بھی بنیں گے. پھر حضور کے ساتھ جو بھی رشتہ محبت میں جڑا ہوا ہے وہ چاہے حضور
ازواج مطہرات ہوں، حضور کی اہل بیت اطہار ہوں، حضور کے اصحاب ہوں، حضور کی امت کے نیکوکار بندے ہوں، وہ کبھی بھی ان ہستیوں کا گستاخ ہو۔ آئیے یہ عہد کر لیں اور اپنے نبی کے وفادار بن جائیں۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بھائیوں کا، دوستوں کا یہ اہتمام کرنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے دنیا اور آخرت میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے اس عزیز کو، بچے کو، جس نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ پاک اسے زندگی کے باہر اس قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے یاد رکھنے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد